السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم الترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہشتم کی اردو خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 14 حکیم محمد سعید کو پڑھا تھا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آج اس ویڈیو میں ہم وہ اس کی مشق حل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا مقصد بچے کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ وہ سبق جو اس نے پڑھا ہے اسے یاد ہے یا نہیں، اور اس سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، حکیم محمد سعید کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں، دلی میں، ممبئی میں، کلکتہ میں۔ درست جواب ہے دلی میں۔ ب، حکیم محمد سعید جب کراچی پہنچے تو ان کے پاس کتنی جمع پونجی تھی؟ 12 روپے، 18 روپے، 30 روپے، 40 روپے۔ درست جواب ہے 12 روپے۔ جیم، حکیم محمد سعید کی بہترین عادت کون سی تھی؟ فیض شاعری، وقت کی پابندی، صفائی ستھرائی، ورزش۔ درست جواب ہے وقت کی پابندی۔ دال، حکیم محمد سعید نے کراچی میں کس ادارے کی بنیاد رکھی؟ انڈس اسکول کی، ہمدرد دواخانے کی، اخبار وطن کی، پیامی کی۔ درست جواب ہے ہمدرد دواخانے کی۔ ہے، حکیم محمد سعید گورنر تھے سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے۔ درست جواب ہے سندھ کے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 یعنی ب، حکیم محمد سعید کی چند ادبی تصانیف کے نام تحریر کیجیے۔ جواب ہے انہوں نے میڈیسن ان چائنا، عجائبات جسم انسانی، بصریات کے امام ابن الحسن، تذکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بڑے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تصانیف لکھی۔ جیم، حکیم محمد سعید کی وفات کہاں اور کیسے ہوئی؟ جواب ہے کراچی میں شرپسندوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دال، حکیم محمد سعید نے کراچی سے باہر کون سا شہر آباد کیا؟ جواب، کراچی کے باہر انہوں نے مدینۃ الحکمت کے نام سے شہر آباد کیا ہے۔ حکیم محمد سعید کو حکومت نے کن اعزازات سے نوازا؟ جواب، انہیں پاکستان میں ستارہ امتیاز، کویت میں پرائز برائے طب الاسلامی اور پرائز برائے ابن سینا کے اعزازات سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان سوالات کے تفصیلی جوابات وہ تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 4 ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے حکیم محمد سعید کے انٹرویو کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ سنیے اور درج ذیل سوالات کی زبانی جوابات دیجیے۔ اساتذہ کرام، آڈیو مہیا کرنے میں بچوں کی معاونت کریں تاکہ وہ انٹرویو سن سکیں اور جوابات دینے کے قابل ہو سکیں۔ الف، ریکارڈنگ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ب، آپ کو انٹرویو میں کون سا سوال سب سے اچھا لگا اور کیوں؟ جیم، اگر آپ وہاں ہوتے تو کیا سوال پوچھتے؟ سوال نمبر 5 ہے، جماعت میں گروہوں کی صورت میں حکیم محمد سعید شہید کی شخصیت پر گفتگو کیجیے۔ اپنی گفتگو میں ان کی شخصیت کے تعمیری پہلوؤں کو خاص اہمیت دیجیے جیسا کہ نسل نو کی تربیت اور خدمت خلق وغیرہ۔ اساتذہ کرام، حکیم محمد سعید کی شخصیت کے بارے میں اہم نکات بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں اور انہیں بتائیں اور ان کے بارے میں اور بھی معلومات وہ فراہم کریں تاکہ بچے ان کے بارے میں جان سکیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل میں دیا گیا واقعہ توجہ سے پڑھیے اور اس کے اہم نکات بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام، اس پورے عبارت کو وہ برات خوانی کروائیں اور اس کے اہم نکات نشاندہی کر کے بچوں کو لکھوائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور انہیں کسی بھی عبارت میں سے اہم نکات وہ اخذ کرنے اور چننے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان الفاظ و تراکیب کو تختہ بورڈ پر جملوں میں استعمال کریں، کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی۔ فعل لازم، ایسا فعل جس میں صرف فاعل کی مدد سے بات مکمل ہو جائے اور پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ اس فعل میں فاعل کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی،
जैसे हामिद आया, बच्चा रोया है, वगैरह वगैरह। फेल मुतअद्दी वो फेल जिसमें बात को समझाने या मुकम्मल करने के लिए फाइल के साथ मफऊल की भी जरूरत हो, फेल मुतअद्दी कहलाता है। फेल मुतअद्दी की बड़ी पहचान ने का इस्तेमाल है, जैसे अली ने रोटी खाई, अरसलान ने तस्वीर बनाई, वगैरह। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल जुमलों में से फेल लाज़िम और फेल मुतअद्दी की पहचान कीजिए। असातिज़ा किराम इन जुमलों को तख्ता बोर्ड पर लिखें और हर एक को जो है फेल लाज़िम और फेल मुतअद्दी के जुमले अलग अलग तहरीर करें ताकि और नकल कराएं बच्चों को, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि फेल लाज़िम के जुमले किस नौइयत के होते हैं और फेल मुतअद्दी के जुमले किस नौइयत के होते हैं, और उनमें जो है फेल मुतअद्दी में मफऊल कहाँ लाया जाता है और किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जुमलाती तरतीब भी उनको समझ में आ जाए। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9 है, घड़ी की सुइयाँ हकीम मोहम्मद सईद के शब रोज़ के मशागल के मुताबिक हरकत करती थी। इस जुमले की रोशनी में वक्त की अहमियत पर कम अज़ कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर कीजिए। असातिज़ा किराम इस मौजू पर तख्ता बोर्ड पर एक मजमून तहरीर करें और बच्चों को कॉपी पे नकल करवाएं ताकि वो लिखें, याद करें और लिखने के काबिल हो सकें। सवाल नंबर 10 है, दी गई इबारत की सलीस कीजिए। असातिज़ा किराम इस इबारत को तख्ता बोर्ड पर लिखें, फिर उसको सलीस करें और सलीस करने के असूल भी बच्चों को बतलाएं ताकि बच्चों में सलाहियत पैदा हो सके और वो इबारत को सलीस करने में कामयाब हो सकें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। जी अजीज तलबा, उम्मीद है आपने हर एक सवाल को बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ जो हल किया होगा, कोई सवाल मिस नहीं हुआ होगा, नहीं रह गया होगा। इस तरह आपके पास एक बेहतरीन जो है नोटबुक तैयार हो चुकी होगी जिससे आप बार बार पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और इम्तिहानात में एक अच्छे नंबरों से जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।